دوستوں، 12 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا اور رہے گا۔ 12 مئی ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی کو خون میں لت پت کیا گیا، یہاں لاشیں لوگ دیکھیں، یہاں پہ کئی انسانی جانیں ضائع ہوں، اور کس کی ضائع ہوئیں؟ یہیں پاکستانیوں کی، انہی مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ 12 مئی ہوا کیوں؟ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیونکہ افتخار چودھری جو کہ سابق چیف جسٹس تھے، ان کا استقبال ہونا تھا کراچی کے اندر ان کا استقبال ہونا تھا، اس کی تیاریاں عروج پہ تھی۔ پرویز مشرف اس وقت جو ہے صدر پاکستان تھے، اور MQM اس وقت کراچی میں رول کرتی تھی، لیڈ کرتی تھی، بہت بڑی میجورٹی کراچی میں MQM کے ساتھ تھی۔ اور اس وقت جو ہے نا MQM نے بھی اپنے ایک جلسے کا، ایک ریلی کا اناؤنس کیا، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو اپوزیشن تھی اور مشرف کے خلاف جو لوگ تھے، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں جمعیت الاسلام بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، کئی جماعتیں تھیں جنہوں نے مل کر، اور وکلاء کی بہت بڑی تحریک تھی جو ساتھ تھی، اور ان سب نے مل کے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا افتخار چودھری کا استقبال کریں گے جو کراچی ایئرپورٹ جن کو پہنچنا تھا۔ لیکن عین اسی وقت جو ہے MQM نے بھی اعلان کر دیا اپنی ریلی کا۔ میں یہ صرف ایک اہم بات جو کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے کہ یہ کیوں MQM نے کیا۔ اگر وہ نہیں کرتی تو ظاہر خون قطع و غارت کری تو نہیں ہوتی، لیکن اس نے اپنی ریلی کا انعقاد ہی اسی لیے کیا کہ وہ دراصل اس ریلی کو، جو اس استقبال کو جو افتخار چودھری افتخار کے اعزاز میں ہونا تھا، جمع ہونا تھا ایئرپورٹ شارع فیصل پہ، اس کو ختم کرنا تھا، اس کو ہونے نہیں دینا تھا۔ ہونے کیوں نہیں دینا تھا؟ سوال اہم یہ ہے۔ اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے، جو میں نے کس اینکرز کو نہیں دیکھا یہ کہتے ہوئے، میں نے کئی لوگوں کو، تبصرہ نگار کو اور رائٹرز کو لکھتے بھی نہیں دیکھا اس پوائنٹ کے اوپر۔ دراصل اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت MQM یہ نہیں چاہتی تھی کہ کراچی کی کوئی دوسری رائے سامنے آئے، صرف یہ بات تھی بس، کراچی کی MQM کے علاوہ کوئی رائے آئے، کیونکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتی تھی ایک خوف کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، کہ میجورٹی ہے تو کراچی میں، سارا کراچی ہے تو MQM کے ساتھ، اس کے اگینسٹ کوئی ایسی پبلک رائے نہیں ہے، پبلک اگر ہے تو MQM یہ رائے نہیں آنا دینا چاہتی تھی۔ اور اگر اس دن یہ استقبال ہو جاتا تو بہت بڑا امکان یہ تھا استقبال آتا، کافی بڑی تعداد میں کراچی میں لوگ باہر نکلتے اور وہاں استقبال کرتے، تو یہ سمجھے کہ MQM کے لیے موت کے برابر تھا، اور MQM نے سمجھ لیا تھا کہ اگر یہ رائے سامنے آ گئی تو MQM کو ڈاؤن فال شروع ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کتنے بھی ایسے معاملے ہیں جس میں MQM نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کراچی میں کوئی رائے سامنے آئے۔ جتنے بھی الیکشنز تھے اس میں بہت بڑی تعداد میں، حالانکہ جیتنا تھا MQM کو، تب بھی اس نے بہت بڑی تعداد میں دھاندلی یا کسی بھی ذریعے سے انہوں نے ٹریپ کر کے وہ ووٹس کو دکھایا اور یہ شو کیا کہ کراچی سب ان کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی الیکشن میں اگر انہیں کھلا ہاتھ نہیں ملا دھاندلی کے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک الیکشن تھا جس میں جو ہے نا وہ بائیکاٹ کیا، اور اس میں جو ہے نعمت اللہ صاحب اور ان کی ٹیم اس وقت آئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں، صرف یہ تھا کہ ان کو کھلی چھوٹ نہیں مل رہی تھی، کہ ان کو جو ہے دھاندلی کا موقع نہیں ملا تھا۔ آرمی تمام پولز میں اندر تک، بوتھ تک میں موجود تھی، اندر باہر، لہٰذا ان کو پتہ تھا کہ اس الیکشن میں ان کو جو ہے کامیابی تو اس طرح چلیں، کامیابی شاید مل جائے لیکن ایک بڑی تعداد میں اس کے اگینسٹ ووٹ سامنے آ جائے گا، اور یا وہ ہار جائے گی یا جیت جائے گی، دونوں صورت میں ایک بڑی تعداد میں اس کے خلاف ایک ووٹ نظر آ جائے گا، جہاں سے وہ ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ کوئٹ کر گئی اور وہاں سے اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا موقع جس میں MQM کو یہ محسوس ہوا ہو، خوف ہوا ہو کہ وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے اگینسٹ کوئی رائے سامنے کراچی کی آ رہی ہے، وہاں وہ اس کو سبوتاژ کرنے میں اس نے دیر نہیں لگائی۔ کئی واقعات ہے جس کا میں بھی وقت کمی ہے ذکر نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ خود دیکھیں کہ جس الیکشن میں MQM کو کا پتہ چل گیا
کہ اب یہ شکست ہوئی ہے تو پھر وہ شکست ہی ہوتی چلی گئی ایم کیو ایم کو. تو لہٰذا بات صرف ایک تجزیے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کسی پارٹی کے حوالے سے نہیں، میں صرف تجزیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیاسی نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے، سیاسی معاملات کو سمجھنا چاہیے، اپروچ ہونی چاہیے. ہمارے جو لوگ جو مفکرین ہیں ان کو بھی صحیح تعین ہونا چاہیے کہ ماضی میں کس چیز کی کیا وجہ تھی، تاکہ ہم مستقبل میں لرن کر سکیں. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.